حضرت کرناٹک کی جس بچی نے شرپسند عناصر کے خلاف بڑی بہادری کا شجاعت کا مظاہرہ کیا، ساری دنیا اس کو سراہ رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے، اور جمعیت علماء نے بھی اس کو، جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 5 لاکھ نقد روپے دینے کا اعلان کیا اور ان کو حوالے بھی کر دیا گیا۔ تو جمعیت کے اس اقدام کو، حضرت کے اس اقدام کو کچھ لوگ مثبت انداز میں پیش کر رہے ہیں تو کچھ اس پر منفی انداز میں تبصرے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بہت اہم بات ہے کہ ایک عالمی معاملہ جو بنا، ایک عالمی مسئلہ بنا کہ کچھ شرپسند عناصر نے، کچھ ہیجڑوں نے ایک جھنڈ میں آ کر ایک معصوم بچی کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے اسلامی لباس پر بھپتیاں کستے ہیں، کمنٹس کستے ہیں اور اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ان سے نقاب اتروا دیں، حجاب اتروا دیں، اس کو بے پردہ کر دیں، اس کو ڈرا دھمکا کر اس کا اسلامی لباس اسے چھین لیں۔ لیکن قربان جائیے، الحمدللہ ہم سلامی پیش کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گھر میں مسکان جیسی اس شجی اور بہادر لڑکی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عنایت کرے کہ وہ ان نالائق اور شرپسند اور ان درندوں سے، اس کے جھنڈ سے ڈری نہیں، سہمی نہیں، گھبرائی نہیں، بلکہ اس نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی وہ صدا بلند کی جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی باؤنڈریوں اور سرحدوں سے کود کر دنیا کی آخر تک جا پہنچی، اور پوری دنیا نے بڑے غور سے دیکھا، بڑے غور سے سنا اس کا وہ انداز، اس کا وہ طریقہ اور اس کا وہ بہادری کا اور جرأت مندانہ جو طریقہ اس نے اختیار کیا، اور جرأت مندی کے انداز میں، پرکیف انداز میں جو اس نے اللہ اکبر کی جو صدا بلند کی ہے، وہ اس پورے جھنڈ کے نعروں کو دباتی چلی گئی اور آفاق پر جو پھیلی ہے اور سرحدوں سے دور جا کے بہت دور تک ایک عالمی لیول کی جو صدا بنی ہے، یقیناً اس پر تو سلامی بنتی ہے۔ اب جمعیت علماء ہند نے جو اس پر انعامات سے نوازا ہے، بتا وہ جمعیت کا ایک فرض منصبی بنتا تھا کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی کوئی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کے لیے ہماری طرف سے، جمعیت کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے داد و تحسین تو بنتی ہے۔ تو جمعیت نے اپنا حق ادا کیا ہے، جمعیت کے اس قدم کی ہم سراہنا کرتے ہیں۔ جمعیت نے 5 لاکھ روپے نہیں بلکہ 5 لاکھ 5 کروڑ نہیں بلکہ 5 ارب مسلم بچوں کو، ینگ بچوں کو، مسلم نوجوانوں اور نوجوان بچیوں کو یہ ایک حوصلہ دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح ہمت اور جرأت اور شجاعت سے اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی جو ہے پوری جماعت کھڑی ہے، آپ تنہائی محسوس نہ کریں۔ یہ تو جمعیت کا، میں تو اس قدم کو بہت اچھا مانتا ہوں، اور جمعیت نے جو یہ طریقہ اختیار کیا ہے، ہم یقیناً کہتے ہیں کہ جو جمعیت کا جو حق تھا اس نے وہ ادا کیا۔ حضرت ایک طرف ہے ان شر پسندوں کا یہ اقدام اور ان کا یہ قبیح فعل، اور دوسری طرف ہے لا اور آئین کے جو محافظ ہیں، جو عدالتیں ہیں۔ کرناٹکا کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے کہا کہ جب تک اس میٹر کو سولو نہ کر لیا جائے کوئی بھی مذہبی لباس پہن کر اسکول یا کالج نہ جایا جائے۔ ان کا یہ فیصلہ، اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، یہ ایک ایسا میٹر نہیں ہے جس کو ایک نیشنل لیول پر لایا جا سکے۔ تو ایسی صورتحال میں بھی کیا ہم آئین اور عدالتوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ایک لا کا مسئلہ ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹس انگلش کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بنیادی حقوق۔ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں اور ہمارے جو کورٹس ہیں، ہماری جو عدالت ہیں اور جو ہمارا لا ہے ہمارا انڈیا کا، وہ ہمیں بنیادی حقوق دیتا ہے۔ ہمارے بنیادی حقوق اس پہ رکھے گئے، ہمارے رائٹس ہیں، وہ ہمارے حقوق ہیں وہ۔ اب ہمیں بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس کے طور پر ہمارے جو ہندوستان کے جو قانون ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آپ کھا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ پہن سکتے ہیں، اپنی مرضی کا لباس اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے آپ رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو یہ ہائی کورٹس ہے یا جس طرح کے جو عدالتوں میں جو اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہندوستان کا جو جمہوریت کا جو قانون ہے، جو سیکولر جو قانون ہے، جو ہمارے ہندوستان کی بہت بڑی خوبصورتی ہے، ہمارے اس ہندوستان کے قانون کو چھیڑا جا رہا ہے، اس شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو جمہوری نظام ہے، ہمارا جو سیکولر جو نظام ہے، یہ پوری دنیا کا ایک اکلوتا نظام ہے۔ پوری دنیا کی
ہندوستان کی جو سب سے بڑی خوبصورتی، جو نمایاں خوبصورتی ہے، وہ اسی میں ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارا جو قانون ہے، ہمارے جو جمہوریت کا جو قانون ہے، وہ ہمیں جو آزادی دیتا ہے رہنے کی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اس میں ایک طرح سے اس میں انٹرفیئر اور دخل دیا جا رہا ہے، مداخلت کی جا رہی ہے، اور اس قانون سے چھیڑ چھاڑ کر کے ایک طرح سے مسلمانوں کو دبانے کی اور مسلمانوں کو ایک طرح سے ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک جو ہے کہ گھناؤنا عمل ہے اور گھنانا رویہ ہے ہندوستانی حکومتوں کا، ہندوستان کی سیاستوں کا۔ حضرت یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے اور اس طرح کا جو ایک منظم سازش تھی، وہ سب لڑکے جو بھگوا مفلر ڈالے ہوئے جی تھے جی اور وہ نعرہ لگا رہے تھے، یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی اتفاق تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے اور ان کی کوئی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، وہ ایک نمایاں نظر آ رہا تھا کہ وہ اتفاق کی بات نہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ آیا اور وہ ادھر سے لڑکی آ رہی تھی، نہیں، وہ باقاعدہ پری پلان منظم سازش کے تحت وہاں ان کو تعینات کیا گیا تھا، اور وہ اپنی تعیناتی پر الرٹ تھے۔ اس سے پہلے بھی کچھ بچیوں کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا، جن کے حجاب اتروائے انہوں نے۔ یہ بچی جب آتی ہے تو ایسے ہی وہ نکل کے آتے ہیں اور ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، ارادہ ہوتا ہے کہ ان کے حجاب کو اتروا دیا جائے، انہیں ڈرا دیا جائے اور ان باپردہ جو ہماری بہنیں ہیں ان کو بے پردہ کر دیا جائے۔ تو یہ تو صحیح بات ہے کہ ان کے پیچھے ایک ષڈینتر تھا، باقاعدہ سازش تھی، اور باقاعدہ ایک پریپلان ایک سسٹم تھا، پہلے سے ہی منظم سسٹم تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ لڑکے آ گئے تھے، بلکہ اس میں تو یہ بھی وضاحت کے ساتھ یہ بات کھل کے آ رہی ہے سامنے کہ وہ اس میں لڑکے کالج کے یونیورسٹی کے بہت کم بچے تھے، باقی کالج سے باہر کے زیادہ تر تعداد تھی، وہ ان لوگوں کی تو جو شرارتی جو تتو تھے جو وہ لوگ اس میں شامل تھے۔ تو یہ تو بالکل نمایاں بات ہے کہ وہاں ایک ષڈینتر تھا، ایک راجنیتی کے پروپیگنڈے کے طور پر، جو کہ یہ یو پی الیکشن نہیں بلکہ کئی سارے اسٹیٹس میں، راجیوں میں الیکشن ہے، اور ہماری جو موجودہ سرکار ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی وقت جب کوئی الیکشن ہو تو اس الیکشن میں کوئی دھارمک رنگ ڈال دیا جائے اور اس الیکشن کو سیاسی رنگ دے دیا جائے، مذہبی منافرت اس میں پھیلا دی جائے، تاکہ اس مذہبی منافرت پر، اس مذہب کی آڑ میں وہ اپنی سیاسی روٹیاں سیک سکیں۔ یہ تو ان کا پرانا ایک طریقہ رہا ہے، پرانا رویہ رہا ہے، اور یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔